بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے، اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا نا وہ ملک شام ہے۔ تو قوم عمالقہ ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا۔ اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی تھی۔ اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ بار بار دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں۔ صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمے لگایا۔ تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے، جناب طالوت علیہ السلام ان کا نام تھا۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ طالوت کو بنایا ہے، ان کا نام بھی قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن علم میں بڑے پختہ تھے، وجود میں بڑے طاقتور تھے۔ تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے، تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے۔ تو حضرت طالوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد حضرت شمویل علیہ السلام نے جو بات کی، اللہ کریم نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ رب فرماتا ہے بسطۃ فی العلم والجسم، اسے اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشادگی دی ہے، علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے، وجود بڑا طاقتور تھا۔ کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے، موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے۔ فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسعت عطا فرمائی۔ تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی، ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا۔ کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے؟ بڑی خاص بات ہے، اس کو سمجھیے گا، یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں، آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا، اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا جا کے قرآن شریف کھول کے 15ویں سے 16ویں رکوع میں، آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنے اچھے نظریے اور عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ تو جب کہا نا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا تمہارے پاس، وہ صندوق تمہارا قوم عمالقہ اٹھا کے لے گئی تھی، ان کے بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ صندوق تمہیں واپس کر دے گا، وہ تمہارا صندوق تمہیں واپس کر دے گا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے، اس میں تھا کیا؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نا حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ کیا تھے؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک کرتا تھا، ایک ڈنڈا تھا، جوتے تھے، اور جناب ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا، اور تورات کی کچھ تختیاں تھی۔ تو اس کا فائدہ کیا تھا؟ اس تابوت کا فائدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے جب اپنے دشمنوں سے لڑتے تھے، تابوت سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے، اللہ انہیں کامیابی عطا کر دیتا تھا۔ تو قوم عمالقہ کو بھی پتہ چل گیا کہ صندوق میں کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے، وہ صندوق اٹھا کے لے گئے۔ اب ان کی کم بختی یہ، کم نصیبی یہ کہ انہوں نے جا کے اسے روڑی پہ پھینک دیا۔ جب روڑی پہ پھینکا تو ان کے اندر بیماریاں آ گئیں، وبائیں پھوٹ پڑی، مرنے لگے، وجود پھولنے لگا۔ پھر ان کے دلوں میں بات آئی کہ یہ ہم نے اس صندوق کی بے ادبی کی ہے۔ صندوق میں کیا ہے؟ تبرکات۔ تو کہا کہ اس کے اندر یہ تبرکات تھے،
انہیں بھی سمجھ میں آئی تو انہوں نے نا بیل گاڑی منگائی اور وہ صندوق اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا. اب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں نے نا اس صندوق کو وہاں سے اٹھایا. مفسرین نے لکھا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیل گاڑی کو ڈائریکشن پہ لگایا. ادھر سے حضرت شمویل علیہ السلام نے جناب طالوت کو بادشاہ بنا دیا اور ادھر سے وہ صندوق چل پڑا. کہا بھئی ہم ان کو کیسے بادشاہ مانے؟ تو فرمایا بادشاہ اس طرح مانو گے کہ تمہارا وہ صندوق آ جائے گا. اور قرآن کہتے ہیں اس صندوق میں تمہارے دلوں کا سکون ہے. تو وہ صندوق آ گیا، یہ مان گئے. اب جہاد کرنے نکلے تو لڑنا تھا جالوت کی قوم کے ساتھ. وہ بڑا سخت آدمی تھا، 3 من سونا اس نے وجود پہ پہنا ہوتا تھا. اس کی قوم سے لڑنا ہے، ٹوپی بڑی تگڑی پہنی ہوتی تھی لوہے کی. اب کون لڑے؟ ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا داؤد علیہ السلام. وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے. اور جن دنوں حضرت طالوت نکلے نا اپنی قوم کو لے کر جالوت کے خلاف لڑنے تو حضرت داؤد بھی شامل ہو گئے. اللہ جب کسی کو نوازتا ہے نا تو پھر خاص ہی کرم نوازی کرتا ہے. مفسرین نے لکھا جب یہ جا رہے تھے نا وہاں جا رہے تھے تو رستے میں انہیں 3 پتھر مل گئے. انہوں نے وہ تینوں پتھر اٹھا لیے. اس زمانے میں پتھر پھینکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی لوگوں کے پاس چیزیں ہوا کرتی تھی. اس کو کوپھن بھی لوگ کہتے تھے، منجنیق، اس کو سامنے رکھ کے پھر بنائی گئی. تو آپ کے پاس بھی وہ آلہ تھا جس سے دشمن پر پتھر مارے جاتے تھے. تو آپ وہ مشین لے کر وہ آلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے. 3 پتھر آپ کے پاس تھے. آپ فرماتے اس دن میں بڑا بیمار تھا، اتنا بیمار تھا کہ میرا رنگ پیلا ہو گیا. اب وہ جالوت کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا. تو جناب طالوت کہنے لگے کہ جو جالوت کو مارے گا نا، یعنی ان کے بادشاہ کو اس قوم کے، تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح بھی اس کے ساتھ کر دوں گا. دیکھیں اللہ نوازتا ہے تو کس انداز میں نوازتا ہے. تو حضرت داؤد کہتے ہیں وہ دور کھڑا تھا تو میں نے نا 3 پتھر مارے. اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا اور اسے چھو کے میرے پتھر آگے بڑھے تو اس کی فوج کے 30 آدمی بھی مر گئے. 3 پتھروں سے 31 بندے اللہ نے مار دیے. فرماتے اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب کریم کی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حصے میں جناب طالوت کی صاحبزادی بھی آئی، آدھی سلطنت بھی آئی. کافی سال حضرت طالوت حیات رہے، پھر ان کا وصال ہو گیا تو ساری سلطنت حضرت داؤد کو ملی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی. یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اور پھر اللہ نے فضل فرمایا، انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی. اور پھر حضرت داؤد کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت. تو یہ ہوا کیسے؟ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوا، اس کے کرم سے ہوا. اب اس واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نہ کسی پہ بھی تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے، کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں، مال، دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی، یہ خدا کے فضل سے ملتی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے قریب لے جا کے ام القریٰ ایک بستی تھی، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. جو لے جانے والے تھے وہ یہودی تھے، انہیں مجھے وہاں جا کے بیچ دیا. میں شہزادہ ناز و نام میں پلا، وہ مجھے مارتے، مجھ سے کام لیتے. کہتے ہیں میں وہاں کئی سال رہا اور کہتا یا اللہ میں مار کھانے کو تیار ہوں پر مدینہ تو آ جائے نا، حضور کا شہر تو نصیب ہو جائے نا. حضرت جناب سلمان فارسی کہتے ہیں اس یہودی کا چچا بیٹا، اس کا چچا زاد بھائی، اس کا کزن بنو قریظہ یہودیوں کے محلے سے آیا. مجھے اس نے کام کاج کرتے دیکھا، کھیتی باڑی کرتے دیکھا تو کہنے لگا غلام بیچو گے؟ مجھے دے دو. کہتے ہیں اس نے کہا تو 4 دینار نفع دے تو لے لے. کہتے ہیں اس نے 4 دینار نفع لیا اور مجھے باندھ لیا اونٹ کی پشت پہ، ہاتھ میرے باندھ لیے، پیر باندھ لیے. میں رونے لگا، میں تڑپنے لگا. کہتے ہیں اچانک بنو قریظہ مدینے کا ایک محلہ تھا، یہاں یہودی رہتے تھے. کہتے ہیں وہاں کا وہ رہنے والا شخص اچانک
میری آنکھ کھلی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اچانک میں نے آنکھیں کھولی تو کھجوروں کے لمبے چوڑے درخت، فرمایا میں نے دیکھا تو پہاڑیاں بھی معطر معطر سی، فضائیں بھی کرم کرم والی، عطا ہی عطا۔ کہتے دو آنسو گرے اور میں ہنس پڑا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ مسکراہٹ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ سارے رستے تو بت تھا، اب کیا ہوا؟ میں نے کہا میری تھکاوٹیں اتر گئی ہیں، میری ریاضتوں کا ثواب مل گیا ہے، میری عبادتوں کا اجر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، مجھے گوہر مراد مل گیا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے وہاں رکھا، کام کاج کرانے لگا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن کھجوروں اوپر چڑھ کے میں کھجوریں توڑ رہا تھا، مست تھا، تھوڑی تھوڑی عربی میں نے سیکھ لی، ہلکی پھلکی باتیں سمجھنے لگا، جواب دینے لگا، فارسی نسل تھا۔ کہتے ہیں میں کھجوریں توڑ رہا تھا، میرے مالک کا بھائی دوڑا دوڑا آیا آگے کہنے لگا بھائی پتہ ہے تجھے کیا ہوا ہے؟ پتہ؟ کہتا میں نے کوئی توجہ نہیں دی، یہ روز ایسی باتیں، پتہ ہے تازہ خبر کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جس نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گیا ہے، وہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جو کھجوریں میں توڑ رہا تھا وہ میرے ہاتھ سے گر گئی، یوں لگا کہ جیسے کسی نے آ کے کسی نے آ کے کہا ہو کہ چل تجھے حضور نے بلایا ہے۔ فرماتے میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ کہنے لگا کدھر ہے وہ؟ کہنے لگا وہ وادی قباء ہے نا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے قباء پہ، کہتے میں جھٹ سے چھلانگ لگا کے اترا۔ پہلے میں آیا کرتا تھا پکڑ پکڑ کے، چھلانگ لگائی زمین پہ، اور میں نے اپنے مالک سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے اس نے تھپڑ مارا، چل اپنا کام کر۔ کہتے پہلے وہ مارتا تھا تو دکھ ہوتا تھا، آج پتہ ہی نہیں چلا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے اس نے مارا کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ ذرا دن جلدی نہیں ڈل جاتا، شام جلدی ہو۔ کہتے شام ہوئی، چھٹی ملی، کھجوریں پلو میں باندھ لی اور قباء کی جانب خرامہ خرامہ جھکی ہوئی نظریں، کانپتے ہوئے میرے لب، اور میں جب پہنچا کہتے ہیں کھجور کے درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں، بائیں جانب چراغ جل رہا ہے اور دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں۔ فرماتے میں پہنچا، پہلی نظر حضور کے چہرے پہ، جھکی ہوئی نظریں، نور سے زیادہ روشنی یہاں سے چھین رہی ہے۔ فرماتے لگتا ہے چاند بھی شرما کے پیچھے ہٹ رہا ہے، سادہ سا لباس، خوشبوؤں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ فرماتے ہیں یوں نظر پڑی تو یوں لگا جیسے یہ تو مجھے صدیوں سے جانتے ہیں۔ فرمایا لگا یہ پہلے سے جانتے ہیں۔ فرماتے حضور نے مسکرا کے فرمایا آئیے آئیے، اتنے جملے۔ فرماتے میں بیٹھ گیا، کھجوریں نکال کے دیں اور میں نے کہا حضور صدقے کی ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ نشانیاں بتائی تھی نا، دو نشانیاں یہ تھی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسری نشانی تحفہ لے لیں گے، تیسری نشانی کے کمر کے پیچھے مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، کھجوریں پیش کی، کہا حضور صدقے کی ہیں۔ حضور نے میری طرف دیکھا تو مسکرائے اور بڑا کھول کے مسکرائے۔ فرمایا ابو بکر لوگوں میں بانٹ دو۔ فرماتے ہیں چہرہ میری طرف ہے، باتیں ابو بکر سے ہو رہی ہیں۔ سمجھایا تو مجھے جا رہا ہے نا، کہا ابو بکر لوگوں میں، تمہیں پتہ بھی ہے میں صدقہ نہیں لیتا۔ کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی، دودھ کا پیالہ آیا، ایک گھونٹ مصطفیٰ نے لگایا، باقی سارا ہی مجھے عطا فرما دیا۔ فرماتے ہیں موجیں لگ گئی، میری موجیں لگ گئی، ساری رات تو نیند نہیں آئی لذت میں، اور اگلا سارا دن نیند نہیں آئی شام کے انتظار میں۔ کہتے ہیں پھر شام ہوئی، پھر پلو میں کھجوریں باندھی، پھر خرامہ چل پڑا۔ فرماتے سارے مل کے جا چکے ہیں، پتہ نہیں حضور کس کا انتظار کر رہے ہیں، سارے جا چکے، شام ہو گئی۔ میں پہنچا، بیٹھا سامنے، میرے مصطفیٰ نے دیکھا، فرمایا آئیے۔ میں نے کھجوریں کھولی، نکالی، میں نے کہا حضور تحفہ ہے۔ فرماتے ہیں حضور کھول کے مسکرائے، گویا حضور میری سوال کا جواب دے رہے ہوں کہ مجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے۔ کھول کے مسکرائے،
کھجور نکالی کھائی، دوسری بھی کھائی، تیسری بھی کھائی. فرماتے مجھے یاد نہیں 10 کھائی کہ 11 کھائی. میرا لایا تحفہ حضور نے استعمال فرمایا. فرماتے میرا جی نہ کرے آنے کو، دل نہ کرے، لیکن مجبوری تھی، غلام تھا. لوٹ آیا واپس. اگلے دن حضور آ گئے جہاں آج مسجد نبوی ہے، جہاں آج مسجد نبوی ہے، جنت البقیع جہاں قبرستان ہے، وہاں حضور بیٹھے. فرماتے ہیں میں شام کو چلا تو دل میں خیال آیا مور نبوت کیسے دیکھوں گا. 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی، تیسری کیا ہے؟ سارے بولے. فرماتے ہیں وہ ہے 2 کندھوں کے درمیان. کیسے جرت کروں گا کہ حضور دکھائیں؟ کیسے کہوں گا کہ سونیا مور دیکھنی ہے؟ کہتے ہیں پھر دعائیں کرنے لگا دل ہی دل میں، یا اللہ ہوا چلا دے. دل ہی دل میں نا ہوا چلا دے مولا، اور حضور کی قمیض مبارک کٹ جائے میں مور دیکھ لوں. کبھی دل میں خیال آیا کوئی صحابی آ کے کہے حضور کمر کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے. کبھی خیال آیا کہ حضور خارش کرنے کے لیے ذرا دستے مبارک پیچھے کریں، کوئی تو بات بنے. فرماتے سارے رستے میں منصوبہ بندی کرتے آیا، لیکن کیا خبر تھی مجھے کہ ساری باتیں تو مصطفیٰ کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہیں. فرماتے ہیں میں گیا، توجہ ہے ساتھیو، کہتے میں گیا حضور کے سامنے بیٹھنے لگا. حضور نے فرمایا سلمان پیچھے آ، یہ تیری جگہ نہیں، تو پیچھے آ. فرماتے میں وہاں سے اٹھا پیچھے گیا. جیسے ہی میں پیچھے گیا حضور نے قمیض پکڑی، موڑ نبوت اٹھائی. میں نے کھل کے دیکھا، کھل کے چوما، کھل کے پیار کیا. پھر حضور نے بازو تھاما، فرمایا بس بھی کر، بس بھی کر. فرمایا نبی کریم کے قدموں میں سر رکھا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رویا. میں نے کہا سونیا میری حیات کا افسانہ نہ پوچھنے والوں، کہیں کہیں سے یہ قصہ پڑھا نہ جائے گا. سونیا میں اصفہان سے چلا تو شام آیا، آقا میں شام سے چلا تو موصل پہنچا، موصل سے نصیبان آیا، وہاں سے میں تموریا آیا. حضور پھر میں بکا، میں نے کسی کے جانوروں کو چارہ ڈالا، کسی کے گھر میں صفائی کری، کسی کے جوتے صاف کیے، کسی کے کپڑے دھوئے. بیک بیک کے آیا ہوں، بیک بیک کے پہنچا ہوں. مجھے جم کے قدم چومنے دے حضور، مجھے آج جی بھر کے زیارتیں کرنے دے. فرماتے حضور نے اٹھایا اور جب میرے رسول نے میرا ماتھا چوما، حضور نے جب میری پیشانی پہ بوسہ دیا، تو فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. فرماتے ہیں پھر میں جانوں اور حضور. لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لوگ رو پڑے. ایک بزرگ اٹھے، کہنے لگے عمر جب سے سلمان آیا ہے یتیم بچیوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں یتیم نہ کہے. جب سے سلمان آیا ہے بھوکوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کوئی ہمیں بھوکا نہ کہے. جب سے سلمان آیا ہے بے آسرا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے اب ہمارے پاس بہت بڑا آسرا ہے. جب سے سلمان آیا ہے بے گھروں کو گھر مل گئے ہیں. کہا وہ لاچار بیمار جن کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا سلمان انہیں پاس بٹھا لیتا ہے. خدا را ہمارا گورنر نہ بدلیے گا. حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے اندر طاقتیں نہیں رہی. رو رو کے لوگوں نے کہا خدا را ہمارا گورنر نہ بدلا جائے. حضرت عثمان نے کہا مجھے معاف کر دو، میں ایسے آدمی کا نام پیش کرتا ہوں جو مجھ سے بھی بہتر ہے. کون؟ کہا میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام گورنر کے لیے پیش کرتا ہوں. حضرت اب وہ لوگ پتہ کیا کہنے لگے مدائن کے، کہنے لگے جی بالکل ٹھیک ہے، ہمیں وہ گورنر منظور ہے، پر ہماری ایک شرط ہے، ہم ان کی گورنری تب قبول کریں گے جب آپ مستقل رہائش مدائن میں رکھیں گے. ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، آپ کو وہیں رہنا پڑے گا. اتنی محبتیں، اتنا پیار. حضرت سلمان نے کہا نہیں، میں تو آخری وقت مصطفیٰ کے مدینے میں گزاروں گا، میں تو حضور کے شہر مقدس میں اپنا وقت گزاروں گا، میں نہیں جاؤں گا. وہ لوگ اتنا روئے کہ حضرت فاروق اعظم بھی رو پڑے. فرمایا اے سلمان آپ واپس چلے جائیں، ان لوگوں کا خلوص آپ کی محبت سے بہت زیادہ ہے، آپ جائیے. حضرت سلمان فارسی مدائن آ گئے. جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بن.
ایک سرکاری چراگاہ تھی جس کے اندر جانور سرکاری چراگاہ میں جانور چرا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک اونٹ خرید لیا۔ تو سب لوگوں کے جانور سرکاری چراگاہ میں چرتے تھے، آپ نے بھی اپنا جانور وہاں چرنے کے لیے کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ جب اونٹ آیا تو پتلا تھا، کچھ دنوں کے بعد وہ فربا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، موٹا تازہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچا تو وہ ڈبل قیمت سے بھی زیادہ کا بکا، کیونکہ پہلے دبلا پتلا تھا، اب موٹا تازہ فربا ہو گیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو بلایا، فرمایا پتر اونٹ بیچ دیا ہے؟ ابا جی بیچ دیا ہے۔ فرمایا کتنے کا خریدا تھا؟ اتنے کا۔ بیچا کتنے کا؟ ڈبل قیمت بتائی۔ فرمایا اس طرح کر کے اصل رکھ لے اور جو اوپر ملی ہے مجھے دے دے۔ حضور آپ نے کیا کرنی ہے؟ فرمایا میں سرکاری خزانے میں جمع کروں گا۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تیرا اونٹ سرکاری جگہ پہ چرا کرتا تھا، وہ گھاس سرکاری جگہ سے کھاتا تھا۔ حضور سب کے کھاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے سب کے کھاتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تو سب میں شامل نہیں ہے، تو امیر المومنین کا بیٹا ہے، تجھے میں یہ حق نہیں دے سکتا، تیرے اوپر تھوڑی سختی زیادہ کی جائے گی، تجھے یہ حق نہیں ملے گا۔ تو اپنے اونٹ کو چونکہ سرکاری چراگاہ میں چرایا کرتا تھا، لہذا تجھے وہ جو اصل رقم یہاں جمع کرانی پڑے گی۔ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے تھے، مصر گئے تو لوگوں کو پتا چلا حضرت عمر کے بیٹے آئے، لوگوں نے تحفے دیے، بڑی بڑی چیزیں آپ کو دی، حضرت عمر کا بیٹا آیا، بڑے گفٹ دیے۔ تو صاحبزادے واپس آئے تو ان کے پاس بڑے تحائف تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو فرمایا ادھر لانا تحفے۔ کہا ابا جی لوگوں نے مجھے دیے ہیں۔ فرمایا تو نے کیوں بتایا تھا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں؟ کہا حضور ان کو ویسے ہی پتا چل گیا۔ فرمانے لگے پتر یہ تحفے تمہیں اس لیے ملے ہیں کہ تم امیر کے بیٹے ہو، یہ تحفے تمہارا حق نہیں، چونکہ تمہیں اس کرسی کی وجہ سے ملے ہیں اور یہ کرسی مسلمانوں کی ہے، لہذا یہ حق بھی مسلمانوں کا ہی ہے، یہ لا سارے مال غنیمت میں جمع کیے جائیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ایک قلین بڑا سونا تھا، تو آپ نے حضرت عمر کے گھر بھیج دیا کہ چلو ان کے گھر میں ان کی اہلیہ بچھا لیں گی، کہیں سے تحفہ آیا۔ پھر وہ جس کمرے میں مال غنیمت اور خزانہ رکھا جاتا تھا اس کی صفائی کر رہے تھے تو ایک دینار مل گیا، تو وہ دینار بچے سارے جا رہے تھے تو ان میں سے حضرت عمر کے ایک بیٹے کو چھوٹے کو بلایا اور بلا کے کہا پتر یہ دینار لے لو۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ بیٹے کے ہاتھ میں دینار بھی ہے اور گھر میں قالین بھی ہے، ایک موقع پہ وہ قالین گیا، ایک موقع پر بچے کو ایک دینار دیا، تو حضرت عمر اپنی اہلیہ سے پوچھنے لگے یہ کہاں سے آیا قالین؟ کہا جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ بیٹے سے پوچھا دینار کہاں سے آیا؟ کہا مجھے انہوں نے ہی دیا ہے۔ آپ نے وہ دینار بھی لیا اور قالین بھی لیا اور اس کو لپیٹا اور جناب ابو موسیٰ اشعری کو بلایا اور اتنے سخت ناراض تھے، فرمانے لگے ابو موسیٰ اشعری سے کہنا میرے پاس پیدل آئے، گھوڑے پہ نہ آئے۔ اور جب آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری تو جناب عمر اتنے ناراض ہوئے کہ وہ قالین لپیٹ کے تو ان کے سر پہ مار دیا۔ فرمانے لگے پکڑو اپنا دینار، تمہیں پورے مدینے میں میرے بیٹے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے تھا جسے تم خراب کر سکو، میرا پتر ہی ملا تھا بگاڑنے کی، کس نے اجازت دی تم میرے بیٹے کو دینار دو؟ کیوں لائے تم میرے گھر میں قالین؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں زمین پہ سونے کا عادی ہوں، زمین چٹیل بھی ہو تو رب کا بندہ بن کے سوتا ہوں تو اللہ مجھے آرام اور سکون کی نیند عطا فرما دیتا ہے، مجھے تمہارے مخملوں کی اور قالینوں کی ضرورت نہیں ہے۔